دنیا میں صرف 14 ملین یہودی ہیں۔ شمالی اور جنوبی امریکہ میں 7 لاکھ یہودی، ایشیا میں 5 لاکھ، یورپ میں 20 لاکھ اور افریقہ میں 1 لاکھ یہودی آباد ہیں۔ وہاں مسلمان کتنے ہیں؟ 1.4 بلین مسلمان ہیں۔ ایشیا میں 1 بلین، افریقہ میں 400 ملین، یورپ میں 44 ملین، امریکہ میں 6 ملین۔ دوسرے الفاظ میں دنیا میں ایک یہودی کے مقابلے میں 100 مسلمان۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پریشن اسپیکٹرم اور میں ہوں شہباز احمد۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ دنیا میں ہر یہودی کے خلاف 100 مسلمان، لیکن یہودی مسلمانوں سے 100 گنا زیادہ مضبوط، امیر، تعلیم یافتہ اور زیادہ موجود کیوں ہیں؟ البرٹ آئنسٹائن، جو اب تک دنیا کا سب سے با اثر سائنسدان ہے، یہودی تھا۔ آئیے ان یہودیوں نے دیکھیں بنی نوع انسان کے لیے دولت اور صحت میں کیا اضافہ کیا، اس کے بارے میں آج بات کرتے ہیں۔ بنیامین روبن نے انسانیت کو ویکسینیشن انجیکشن تحفے میں دی۔ جوناس سالک نے پولیو کی پہلی ویکسینیشن تیار کی۔ گریٹر ووڈ ایلن کو لیموکیمیا کے خلاف ایک دوائی ملی۔ بارچ بلبرگ نے ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن تیار کی۔ پال ایرچ نے اتشک کا علاج پایا۔ ایلیمن توک نے متعدی بیماریوں کے متعلق علاج دریافت کرنے پر نوبل انعام جیتا۔ گریگوری پینشن نے پیدائش پر قابو پانے والی پہلی گولی تیار کی۔ برنارڈ کانز نے اعصابی رابطے، پٹھوں اور اعصابی نظام کے مابین رابطے کے لیے نوبل انعام جیتا۔ اینڈریو نے اینڈرونالوجی، میٹابولزم سسٹم کی خرابی، ذیابیطس کے علاج میں استعمال ہونے والا طریقہ تیار کیا۔ ایرون بیک نے شعوری تھراپی، دماغی امراض، افسردگی اور فوبیا کے علاج میں استعمال ہونے والا نفسیاتی طریقہ تیار کیا۔ جبرالڈ والڈ نے انسانی آنکھوں سے متعلق ہمارے علم میں بہتری لانے پر نوبل انعام جیتا۔ سٹینلے کوہن نے ایمبریولوجی، نو عمر کے علوم میں نوبل انعام حاصل کیا۔ ولیم کولف نے گردے کی ڈائلسس مشین بنائی۔ پیٹر شیلٹر نے آپٹیکل فائبر کیبل، چارلس ایلڈر نے ٹریفک لائٹس، بنو اسٹراس نے سٹین لیس سٹیل ایجاد کیا۔ ایلسٹروڈ سے آواز والی فلمیں بنائیں۔ ایمل ورنل ٹیلی فون مائکرو فون ایجاد کیا۔ چارلس زبرگز نے پہلا ٹیپ ویڈیو ریکارڈ کیا۔ اسٹیلے میزور نے پہلی مائکرو پروسیسنگ چپ ایجاد کی۔ لیویوس اسٹرارڈ نے پہلا جوہری سلسلہ ری ایکٹر تیار کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن پچھلے 100 سالوں میں یہودیوں نے صرف سائنسی میدان میں 104 نوبل انعام حاصل کیے، جبکہ 1.4 بلین مسلمانوں کو صرف 3 نوبل انعام ملے، اور ان میں بھی ایک کو مسلمان نہیں سمجھتے، اسے قادیانی کہا۔ یہودی اتنے طاقتور کیوں ہیں؟ آئیے عالمی سطح پر تسلیم شدہ سرمایہ کاروں، کاروباری افراد اور یہودیوں کے عقیدے سے وابستہ برانڈز کو دیکھتے ہیں۔ رالف لائن پولو کے مالک ہیں۔ لیوی اسٹراس لیوی جینز کے مالک ہیں۔ ہارڈ شولڈر اسٹاربکس، سرگئی برن گوگل، مائیکل ڈیل ڈیل کمپیوٹر، لیری ایلسن اوریکل۔ اپنے آپ سے پوچھو کون سا مذہب ہے جو اب تک کا سب سے روشن ترین شخص پیدا کیا جس کا IQ لیول 250 کے ساتھ تھا؟ اپنے آپ سے پوچھیں یہودی اتنے طاقتور کیوں ہیں؟ جواب یہ ہے کہ وہ ہر بچے، ہر نوجوان کو معیاری تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ اس قسم کی تعلیم سراسر تفریح نہیں، تلاش۔ سوال کہ مسلمان اتنے کمزور کیوں ہیں، اور اس کا جواب ہے کیونکہ وہ غلط تعلیم دیتے ہیں، ایسا نظام تعلیم نافذ کرتے ہیں جس سے ترقی کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ زیادہ تر تعلیم مذہب پر مبنی ہے، عدم تفتیش، کوئی تحقیق نہیں، روٹین اور لازمی تعلیم وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ اپروکسیمیٹلی 1.4 مسلمان زمین پر رہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں دنیا کی کل آبادی میں سے ہر 5واں شخص مسلمان ہے۔ ہر ہندو کے مقابلے میں 2 مسلمان آتے ہیں، اور ہر بدھ مت کے مقابلے میں بھی 2 ہی مسلمان آتے ہیں۔ ایک یہودی کے مقابلے میں 100 مسلمان آتے ہیں۔ مسلمان بہت ہجوم ہیں، لیکن کمزور کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ہے تعلیم کی کمی۔ اسلامی کانفرنس کی تنظیم OIC کے 57 ارکان ہیں۔ تمام ممالک میں صرف 500 یونیورسٹیاں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں 30 لاکھ مسلمانوں کے لیے ایک یونیورسٹی۔ اور پھر ان کے معیار کا ایک اور الگ مسئلہ ہے۔
جبکہ صرف امریکہ میں 5,758 یونیورسٹیاں ہیں۔ کسی بھی اکثریتی مسلم آبادی والے ملک میں 2004 میں 500 شنگھائی جائوٹونگ یونیورسٹی نے عالمی یونیورسٹیوں کی ایک رینکنگ لسٹ جاری کی۔ اس میں پہلی 500 یونیورسٹیوں میں کوئی بھی مسلمان ملک کی یونیورسٹی شامل نہیں تھی۔ کیوں؟ جواب تھا کہ ناقص معیار اور رٹے رٹائے تعلیمی نظام۔ UNDP کے ذریعہ جمع کردہ اعداد و شمار کے مطابق عیسائی دنیا میں خواندگی کی شرح 89% ہے۔ ان میں سے 98% کم از کم پرائمری اسکول سے فارغ ہیں اور 100 افراد میں سے 40 لوگ یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں۔ 15 عیسائی اکثریتی ممالک کی شرح خواندگی 100% ہے، لہٰذا ان 15 ممالک میں ایک بھی ناخواندہ شخص کی تلاش ممکن نہیں۔ مسلم ممالک میں صورتحال اس کے برعکس ہے۔ ایک بھی ایسا مسلم ملک نہیں جہاں پر 100% پڑھے لکھے موجود ہوں، اور جو شخص پڑھے لکھے ہیں ان میں بھی 50% پرائمری اسکول تک پڑھے لکھے ہیں۔ صرف 2% لوگ یونیورسٹی تک پہنچ پاتے ہیں۔ امریکہ میں سائنسدانوں کی کل تعداد 4,000 ہے، جاپان میں 5,000۔ مسلم اکثریتی ممالک میں سائنسدانوں کی کل تعداد 230 ہے۔ تمام ماہر سائنسدان نہیں ہوتے۔ سائنسدان کا مطلب ہے ایک شخص جو فعال طور پر مثبت علوم سے نپٹتا ہے، اور ہر 10 لاکھ مسلمانوں کے لیے صرف ایک سائنسدان موجود ہے۔ تکنیکی ماہرین کے معاملے میں بھی ایسی ہی سچویشن ہے۔ مسلم اکثریتی عرب ممالک کے صورتحال اس سے بھی بدتر ہے۔ ہر 10 لاکھ مسلم عرب آبادی میں 50 ٹیکنیشین ہیں۔ عیسائی دنیا میں ہر ملین لوگوں کے لیے 1,000 ٹیکنیشین موجود ہیں۔ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ناقص معیاری R&D کیوں ہے؟ جواب: رٹے اور ناکافی وسائل مختص کیے گئے۔ مسلمان اپنی مجموعی قومی آمدنی کا صرف 0.2% تحقیق اور ترقیاتی بجٹ کے طور پر مختص کرتے ہیں۔ دوسری طرف عیسائی دنیا تحقیق اور ترقی کے لیے 5% یا 25 گنا زیادہ مختص کرتی ہے۔ نتیجہ: اسلامی دنیا میں نئے علم پیدا کرنے کی صلاحیت کا فقدان ہے۔ دنیا اپنے عوام کو جو علم پیدا کرتی ہے اس کی تعلیم دینے میں ناکام رہتی ہے۔ ہائی ٹیک برآمد کرنے والے اعداد و شمار میں بھی اس کا ثبوت پوشیدہ ہے۔ کل برآمدات میں پاکستان کی اعلیٰ ٹیکنالوجی کی برآمدات کی شرح صرف 1% ہے۔ یہ سعودی عرب، کویت، مراکش اور الجزیرہ میں 0.3% ہے، جبکہ عیسائیوں کے ملک سنگاپور میں یہ شرح 58% ہے۔ مستقبل علم پر مبنی معاشروں کا ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 57 مسلم ممالک کی مشترکہ مجموعی قومی پیداوار $2 ٹریلین سے بھی کم ہے۔ دوسری طرف صرف امریکہ 310 ملین افراد کے ساتھ 12 کھرب مالیت کے سامان اور خدمات تیار کرتا ہے۔ چین $8 ٹریلین، جاپان $3.8 ٹریلین اور جرمنی $2.4 ٹریلین تیار کرتا ہے۔ اسپین میں یہ $1 ٹریلین سے زیادہ، جبکہ کیتھولک پولینڈ $499 بلین مالیت کے سامان اور خدمات تیار کرتا ہے۔ بدھ مت کا تھائی لینڈ بھی $1 بلین مالیت کے سامان اور خدمات کو تیار کرتا ہے۔ اس معاملے کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ پوری دنیا کے ساتھ اسلامی دنیا کا مجموعی قومی پیداوار کا تناسب مجموعی قومی پیداوار میں تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ تو پھر مسلمان اتنے کمزور کیوں نہ ہوں؟ تعلیم کا فقدان لفظی طور پر ڈالنے کے لیے معیاری اور عصری تعلیم کی کمی ہے، بہت واضح طور پر ڈالنے کے لیے غیر مقبول روحانی متی مذہبی بنیاد پر اور فرسودہ تعلیمی نظام۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ویڈیو کو مذہب کی عینک اتار کر دیکھیے گا تو آپ کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگے گی۔ میں ہوں شہباز احمد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا YouTube چینل امپریشن اسپیکٹرم۔